اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے تحقیقی اصلاحی چینل کو سننے دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز تہجد کے مسائل۔ تہجد کا لفظ وجود سے بنا ہے اور وجود کا معنی ہے نیند کر کے اٹھنا۔ یہ غلط تصور ہے کہ 3 بجے نماز تہجد ہوگی یا 4 بجے ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ رات کو جب بھی نیند کر کے اٹھیں گے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 9 بجے آپ لیٹے، 12 بجے 1 بجے اٹھ گئے، اس وقت آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سرکار پر تہجد کی نماز جو ہے وہ تو فرض تھی، لیکن امت کے لیے حکم یہ ہے کہ پورے محلے میں سے ایک بندہ جو ادا کر دے، سنت کفایہ ہے، تو سارے بری ذمہ ہوں گے، اور اگر ایک بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے گناہگار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی، وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت بہت تھوڑا سوتے ہیں، یعنی پچھلے پیر جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے نماز تہجد کے 2 مرکزی فوائد بیان کیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بندہ تہجد گزار ہوگا، اللہ کریم اس کی زبان اور باتوں میں مضبوطی پیدا فرما دے گا۔ جی ان ناشئۃ، اور دوسرا یہ کہ یہ تہجد کی نماز اس کے جسم کو رون دے گی، یعنی تہجد کی وجہ سے اللہ کریم اس کے جسم کو، اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دے گا۔ تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آدھی رات ہوتی ہے، تہائی حصہ جو ہے وہ گزرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاطف غیبی آتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا ہے تو میں اس کی استغفار کو قبول کروں۔ اسی روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا، سوال کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے زیادہ دعا کس ٹائم قبول ہوتی ہے؟ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز تہجد کے وقت، رات کا جب جو ہے وہ آخری حصہ تہائی گزر جاتا ہے، فرمایا اس وقت دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نزول رحمت فرماتا ہے، اس کا مطلب اس وقت اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب بندہ اٹھ جاتا ہے تو اللہ کریم اس کو نواز دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا فرض نماز کے بعد اور اسی طریقے سے تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز بہت ایک اعلیٰ عبادت ہے، اور مقربین اور اللہ کے خاص بندوں کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادم سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے اور کچھ محلے میں سوئے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو رزق حلال سارا دن کماتے ہیں، اللہ کو ان کی مناجات پیاری لگتی ہے، اللہ انہیں آدھی رات اٹھا دیتا ہے کہ چلو اب تم مجھ سے باتیں کرو۔ اور جو دن کو رزق حلال نہیں کماتے، پھر اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے، پھر ان کو غفلت کی نیند سلا دیتا ہے، انہیں اٹھاتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سب کو تہجد گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو وہ عمل ہے کہ علامہ اقبال نے برطانیہ جیسے اور جرمنی جیسے علاقوں میں جا کر بھی اس کا ناغہ نہیں کیا، اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت کچھ نوازتا ہے۔ جو بندہ دعا مانگتا ہے اس ٹائم اللہ کریم مہربان ہو کر اس دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 12 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جو بھی آپ معمول بنائیں، 4 کا بنائیں یا 8 کا یا 12 کا بنائیں، اس کو استقامت کے ساتھ نبھائیں۔ کیونکہ جب حضرت ابن عمر حضور کو ملنے آئے تو فرمایا فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے نماز شروع کی تھی پھر چھوڑ دی تھی۔ تو اس لیے شروع کر کے تہجد کی نماز پھر چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ جب شروع کر لی تو پھر پابندی اور استقامت کے ساتھ اس کو رات کو جو ہے پھر ادا کرنا چاہیے۔ 4 پڑھیں تو ہمیشہ 4 پڑھتے رہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں ان فی خلق السماوات والارض، یعنی سورہ ال عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے، اور بعض میں آتا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت فرماتے۔ غرض کہ اگر یہ آپ کو یاد ہو تو فبیا، یہ اگر یاد نہ ہو تو کوئی سے بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی سورہ یاسین اگر پڑھ لیں، یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اللہ کریم ہمیں تہجد گزاری پر استقامت نصیب فرمائے، اور مزید ہمیں اپنا
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔